جس معاشرے میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، آپ بی کی شارٹیج ہو سکتی ہے، آٹے کی قلت ہو سکتی ہے، پیٹرول کی بلیک ہو سکتی ہے، ہر چیز، لیکن ڈرگس کی بلیک نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں منوں اور ٹنوں کے حساب سے ابھی بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے پنجاب کے مختلف علاقوں میں ڈمپ ہے، کیونکہ ایک بڑی تعداد، اور اس کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے. پرسوں آئی ایس پی آر کے ڈی جی نے جو 3-4 بڑی چیزیں جس میں نارکو کا جو ایک اسمگلنگ ایک بہت بڑا منی انوالو ہے اس کا ذکر کیا ہے. اور اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں اس وقت جو 2013 کا سروے ہے 67 لاکھ لوگ نشہ کر رہے ہیں، اور 10 سال کے بعد اس میں 0.5% اضافہ کر لیں. اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ 10 ملین یعنی 1 کروڑ بندہ ہماری 24 کروڑ آبادی میں نشہ کر رہا ہے اس وقت. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے پاس بھی چلے گئے ہیں، دنیا میں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ملک کے حالات ایسے ہیں، آپ کے معاشی، سیاسی اور ان امپلائمنٹ، لوگوں کو روزگار نہیں ملتا، لوگوں کی نوجوانوں کی ایک والدین کے اندر ایک کراسٹی پیدا ہو گئی کہ بچوں کو باہر بھیج دیں کسی طریقے سے. اب جب یہ چیزیں ہوں گی، دیکھیں 2 چیزیں ڈرگ میں ریلیٹ کرتی ہیں، انزائٹی اینڈ ڈپریشن. جب آپ کی انزائٹی ڈپریشن ہوگا تو یقیناً لوگ ڈفرینٹ طریقوں سے راہ کی طرف جائیں گے. تو اس میں ڈرگز بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، کیونکہ لوگ فرار چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شاہ جی، یہ بتائیے گا کہ منشیات اگر اس کی قلت نہیں ہو رہی، اتنے بڑے پیمانے پہ گرینڈ آپریشن کرنے پر بھی آئی جی صاحب کی جانب سے بھی روزانہ کی بنیاد پر ایک ہینڈ آؤٹ پریس ریلیز جاری ہوتی ہے، سی سی پی لاہور کی جانب سے بھی، ڈی آئی جی آپریشن کی جانب سے بھی، تمام جو یونٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی اتنے من پکڑ لی، اتنے کلو پکڑ لی، یہ ہو گیا، پھر بھی قلت پیدا نہیں ہو رہی. آپ یہ بتائیے گا کہ جو منشیات کے عادی افراد ہیں ان کو منشیات روکنے کے لیے، مطلب سپلائی روکنے کے لیے کیا صرف پنجاب پولیس ہی کافی ہے یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کی خدمات؟ بڑا اچھا سوال ہے. اور آپ شیخ صاحب، میں بھی جب سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، سال سے آپ کرائم کی بیٹ کر رہے ہیں، اور مجھ سے زیادہ میں تو بڑی بڑی میٹنگ میں جاتا ہوں، میں باتیں سنتا ہوں، باتیں سننے کے بعد میں اپنا تھوڑا سا اظہار خیال ضرور کرتا ہوں، لیکن میں نیگیٹیوٹی نہیں، پازیٹیوٹی چاہتا ہوں. آپ زیادہ ڈیپتھ میں ہیں، ان میں ہے، ہر ایک کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ ہے، پولیس میں بڑے افسر چھوٹے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ڈرگ کیوں نہیں ختم ہو رہی ہمارے ہاں. ہمارے ہاں دیکھیں نیشنل لیول پہ تو پالیسی ہے، پریونشن لیول پہ کوئی پالیسی نہیں ہے. لاہور ہائی کورٹ میں ابھی بھی کیس ہیں 5 سال سے جس کو میں کورٹ کو اسسٹ کرتا ہوں، اور بہت سی چیزیں ہیں کہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ کورٹ کی ڈائریکشن سے ہوئی ہیں اور میری پریئر پہ ہوئی ہیں. ابھی حالات اس وقت ٹھیک نہیں ہیں، ہم وہ کیس کو اوپن نہیں کروا رہے، اس لیے کہ حالات جب ٹھیک ہوں گے، کوئی اچھا کام کرنے والی چیز سامنے آئے گی، پھر اس کو دیکھیں. کوئی بھی افسر یا کوئی بھی بیوروکریٹ یہ نہیں چاہتا کہ ڈرگس ہمارے ہاں ہو، لیکن میں نہیں سمجھتا شیخ صاحب، میری اتنی 37 سال مجھے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوگے، لیکن میں نے ڈر اور خوف دکھا ہر ایک میں. میں اکثر کہتا ہوں کہ یار میں آپ کے سامنے، میں روز ٹی وی پہ آ کے لوگوں کو واعظ کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اداروں کی کوارڈینیشن اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. اینٹی نارکوٹکس فورس از اے میجر آرگنائزیشن اینڈ دین از اے پولیس آفٹر ANF کے بعد، اینڈ اس کے بعد جو صوبہ سرحد کا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے، اور اس کے بعد سندھ کا. ہمارا پنجاب میں آپ دیکھ لیں 8 سال ہو گئے، جو منسٹر، جو کوئی بھی وزیر اعلیٰ کہہ لیں، منسٹر کہہ لیں، جو اپنے صوبے میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کو فعال نہیں کر سکا کہ جناب ایک تیسری ایجنسی آ جائے تاکہ وہ کام جس طرح پہلے کرتے تھے وہ ہو. دیکھیں ایجنسیوں کی کوارڈینیشن ضروری ہے، جس میں اینٹی نارکوٹکس فورس منوں کے ٹنوں کے حساب سے، ابھی آپ کو یاد ہو، آپ مجھ سے زیادہ خبر رکھنے والے ہیں، ڈرون کا جو ایک نیا سلسلہ، جس دن لاہور میں پہلا ڈرون گرا ہے ہم نے اسی دن اینٹی نارکوٹکس فورس کے آفس میں میٹنگ کی تھی. یہ جو ڈرون کا یہ اسمگلنگ ہے، میں پیرو اور کولمبیا گیا تھا ایک ٹریننگ پہ، تو میں نے وہاں یہ ساری چیزیں دیکھی کہ ڈرون کے ذریعے کس طرح اسمگل ہوتی ہے. میکسیکو کو بارڈر ہے، وہاں سے آپ کس طرح لے کے چیزیں آتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے ہاں اس کو بھی اداروں نے مل کے کنٹرول کیا ہے نا، بہت سا کنٹرول کیا ہے. ابھی بھی اداروں کی کوارڈینیشن کی بڑی